صادق و مصدوق نبی، سچے نبی نے فرمایا زانی کے لیے 3 باتیں کی جاتی. پہلی چیز اس کی روزی سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، زانی کی روزی سے. اب زنا کے مختلف اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ زنا کا یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان مناظر کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. میں نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، ہم خود ڈوبے اپنے آپ میں. کیا ان آنکھوں کے زنا سے ہم بچتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں نمازی ہیں، حاجی ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس منظر سے بچتے ہیں، ان مناظر سے بچتے ہیں. جانتے ہیں اولیاء اللہ نے اپنی آنکھیں نکالی ہے. اگر ایک غلط منظر پر نظر پڑ گئی، ایک غلط منظر پر آنکھیں نکال کے پھینک دی، آنکھیں نکال کے پھینک دی. بہت دور چلا جاؤں گا اپنے عنوان سے، لیکن دور جانا بھی نہیں چاہتا، بات کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں، لیکن یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر کے اپنے جوانوں کو ان کی جوانی کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں. دیکھو نگاہوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور مومن کی نگاہ کی حفاظت تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انہی آنکھوں سے ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے. جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ان آنکھوں سے، قبر میں رسول پاک کا دیدار کرنا ہے ان آنکھوں سے. یہ آنکھیں بہت قیمتی ہیں. ان آنکھوں کی عظمت ہمیں پتہ نہیں ہے. ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو، ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو جن کو مصطفیٰ جان رحمت کا صحیح عشق مل گیا تھا. آج نگاہوں کے زنا میں اللہ ماشاءاللہ امت کی اکثریت ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم احساس بھی نہیں ہے. قدرت نے احساس دلانے کے لیے روزی تنگ کر دی کہ اب تو تمہیں ہوش آئے، اس لیے کہ جب تمہاری روزی تنگ ہوگی تو تمہیں ہوش آئے گا، ہوش کے ناخن لے کے تم توبہ کر لو گے. لیکن تنگی رزق کا معاملہ ہم کہاں جوڑتے ہیں؟ ارے ابھی تو دنیا میں مندی چل رہی ہے، فلاں کی حکومت آ گئی تو تنگی آ گئی. مومن کے رزق کی تنگی سے کسی کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مومن کا ایمان ہے. حکومت رزق نہیں دیتی، رزاق رزق، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے. یہ کیا بھیک مانگنے والے تمہیں روزی دیں گے؟ جن کی فریج اور جن کے گھر کے کچن روم ایک سے ایک نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا. جو خود اپنی کمائی نہیں کھا سکتے وہ تمہیں کیا کھلائیں گے؟ کھلانے والا میرا خدا ہے، قہار و جبار ہے، اور پھر کتنا کھلاتا ہے. پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے جس نے ماں کے پیٹ میں کھلایا وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں کھلا سکتا. اور ہمارا تو ایمان ہے میرا اللہ تو ہمیں قبر میں بھی کھلاتا ہے، کھلائے. اگر وہ روزی دینا چاہے تو وہ قبر میں بھی روزی دیتا ہے. کچھ تو ایسے جو مٹی میں مل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ تو ایسے کہ جن کے جسم بھی سلامت ہے، کچھ تو ایسے کہ جو تلاوت بھی کرتے. ترمذی شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، ایک شخص نے ایک قبر کا نشان مٹ گیا تھا، غلطی سے خیمہ لگا لیا، رات ہو گئی تو اس قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز یہ واقعہ کے بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کا عادی تھا، تو وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کرتا. یہ شان ہے اللہ والوں کی. اس حدیث سے پتہ چلا ترمذی جو سیاہ ستہ کی بات کرتے وہ کہتے ولیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہو تو مر چکے. ترمذی کہہ رہی ہے کہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر آنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں، آنے والوں کو پہچانتے بھی اور آنے والوں کو دیتے بھی ہیں. ارے کوئی اپنے گھر سے کس نیت سے نکلا ہے وہ نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ جو رب کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں بہت قوت عطا کرتا ہے، بہت طاقت عطا کرتا ہے. بہرحال میرا عنوان ابھی اس طرف میں نہیں جاتا، ورنہ گرا در گرا کھلتی جائے گی اور ہم اپنے عنوان سے دور ہوتے جائیں گے. نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت نہ کرو گے تو روزی تنگ ہو جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا.
روزی اللہ دیتا ہے. آج روزی کے لیے مسلمان در در کا بھکاری بن چکا ہے. تنگ دستی مسلمان کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا. تنگ دستی مسلمان کے کبھی آنگن تک نہیں آ سکتی. یہ بات خاص عرض کرتا ہوں. چھوڑ دے زنا کو، چاہے نگاہ کا زنا ہو، چاہے ہاتھ کا زنا ہو، چاہے زنا کی آخری منزل ہو، سب زنا چھوڑ دے میری قوم. جو زبان سے فحش باتیں کرتے ہیں وہ زبان سے زنا کرتے ہیں. زنا باللسان ہے جو سیکس کی باتیں کرتے ہیں لذت لینے کے لیے. بیٹھتے ہیں نا گندی گندی باتیں رات کے 3 بجے تک. آخر یہ میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر مجھ سے ملنے کوئی آدھے گھنٹے تک آ جائے تو دنیا کی بات کے معاملے میں میں اس کی آدھے گھنٹے تک اس کو کمپنی نہیں دے سکتا. میرے پاس مضمون ہی نہیں ہے وہ. ہاں اگر بات کرنے لئے کچھ حدیثیں بیان کر سکتا ہوں تو کچھ حدیث بیان کر دوں، کچھ آخرت کی باتیں بتا دوں. لیکن بات اتنی ہے کہ رات کے 3 بجے تک آپ کے پاس میٹر کیا ہے؟ بولتے ہی رہتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہاری زبانوں پر بولتا ہے، وہ گندگی، وہ غلاظت. اور پھر کبھی سوچا زبان کیا ہے؟ ایک ایک چیز انسان کے عضو، قدرت نے کیا بنایا زبان کو. کبھی سوچا تیری زبان انسان، تیری زبان کیا چیز؟ اللہ جب انسان کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے تو جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس وقت وہ ماں کا جو خون ہوتا ہے جو ہر مہینے جو ہے وہ نکل جاتا ہے جسم سے، لیکن جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو پھر وہ خون نکلتا نہیں ہے. وہ خون کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، صوفیہ نے فرمایا، اسی خون سے اللہ اس بچے کی پرورش کرتا ہے. وہ خون نکلتا نہیں ہے تو پرورش ہوتی ہے، لیکن اس خون سے جو پرورش اللہ بچے کی کرتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، سائنسداں بھی کہتے ہیں اور اطباء بھی کہتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کی ناف میں ایک نلی ہوتی ہے جس کو ہم نال کہتے ہیں. نال اللہ اس نال سے کھلاتا ہے اس خون کو. یا اللہ کھانے اور پینے کی جگہ تو زبان ہے، منہ سے تو دنیا میں کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں تو ناف سے کیوں کھلاتا ہے؟ تو قدرت کا منادی جواب دیتا ہے بندہ تجھے نہیں پتا میرے بندے کی زبان کتنی قیمتی ہے. وہ خون تھا، وہ خون تھا اور اس کی زبان سے وہ میرا اور میرے محبوب کا نام لینے والا تھا. تو میں نے اس خون کو اس کی زبان تک آنے نہیں دیا. اس کی زبان کی میں نے حفاظت کی، اس کو پاک رکھا، اس کی محفوظ رکھا. کیونکہ جو زبان دنیا میں جا کے محمد الرسول اللہ کہے گی، جو زبان نام محمد لے گی، اس کو خون سے گندی کیسے کر دوں؟ کھانا اس کی ضرورت تھی تو میں نے ناف سے کھلا دیا، زبان سے نہیں. قدرت تیری زبان کو اتنی طہارت عطا کرتا ہے اور تو زمین پر آ کر ماں بہن کی گالیاں دے کر تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے. غیبت سے تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے، چغلی کر کے اپنی زبان کو گندی کرتا ہے. کیا تھی تیری زبان؟ جب تک مسلمان کی زبان غیبت نہیں کرتی تھی، یہ زبان جو کہہ دیتی تھی وہ ہو جاتا تھا. جب تک کی زبان کے اوپر حرام لقمہ نہیں آتا تھا، مسلمان جو کہہ دیتا تھا ہو جاتا تھا. تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی تھی، تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی، تیرے کہنے سے حکومتیں بدلتی تھی، تیرے کہنے سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی. مومن جو کہہ دیتا، بلکہ حضرت جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے. مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے، لیکن ہم نے زبان کو ایسا رہنے دیا. زبان، یہی زبان جھوٹ بول رہی، بات بات پہ جھوٹ بول رہی ہے. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کو تو اب گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. حضور فرماتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بولے، ہمیں بہت بدلنا ہوگا. بدلتے ہوئے حالات میں اگر ہم نہ بدلے کچل دیے جائیں گے، کچل دیے جائیں گے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، تباہ کر دیے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یار لوگ اتنے خود غرض ہے، جب لوگ اپنے سگے بھائی کی خیریت نہیں پوچھتے تو تمہاری خیریت پوچھنے کون آئے گا؟ کوئی اپنا نہیں ہے اللہ رسول کے سوا. بے شک حق حق. اور اس اللہ سے اور اس رسول سے رشتہ ہم نے اتنا کمزور کر لیا. اس خود غرض دنیا کے اندر جب سب اپنے اپنے میں مگن ہے، اس وقت تو اور زیادہ ضرورت تھی کہ ہم اللہ اس کے رسول سے رشتے کو مضبوط کرتے. لیکن آج کی اس وحشی دنیا میں
آج کی اس نفس پرستی دنیا میں ہم نے اللہ رسول سے رشتہ اتنا کمزور کیا، اتنا کمزور، وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا، وہ رسول جنہوں نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کیا، اس رشتے کو ہم نے اتنا کمزور کیا، وہ رشتہ جس رشتے کے برابر کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا۔ بے شک یہ جو مزاروں میں سونے والے اولیاء ہیں، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ یہ سب سے ٹوٹ کر، سب سے کٹ کر اللہ اس کے رسول کے ہو گئے تھے۔ بے شک حق، ولایت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا وفادار ہونا، بے شک، اور اللہ فرماتا ہے سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے باتیں بند کر دو، لوگوں سے رشتے توڑ دو، نہیں، کٹنے کا مطلب یہ نہیں، جسم سب کے ساتھ رہے، دل یار کے ساتھ رہے، واہ 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 واہ، اصل چیز یہ ہے۔ حق حق، جسم لوگوں میں بیٹھا ہو، دل اس کی یاد میں مصروف ہو، یہ ہے اس سے جڑ جانا۔ تو پہلی چیز زانی کے ساتھ جو ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور زنا بالعین کہہ لیجئے، آنکھوں کا زنا، اس میں امت کی اکثریت ڈوب گئی ہے۔ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، میں اس کا مفہوم پیش کروں۔ حدیث پاک ہے، اس حدیث کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا دل کے کانوں سے سنیں۔ آنکھ کا زنا، آنکھ کا زنا کیا ہے، اور ہمارے اسلاف نے آنکھوں کو کتنا محفوظ رکھا، کیونکہ آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ آنکھوں پہ پردے رکھو، بلکہ کسی صاحب دل نے کہا ہے خدا نے کان کو بے پردہ بنایا، ہاتھ کو بے پردہ بنایا، سر کو بے پردہ بنایا، انسان کے عضو میں ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر قدرتی پردے ہیں اور اسے آنکھ کہتے ہیں، اور آنکھ کی پہ پردہ ڈالنے میں آپ کو کسی بھی چیز کو پردہ ڈالنے میں وقت لگے گا، لیکن آنکھ پہ پردہ ڈالنے میں آپ کو وقت بھی نہیں لگ سکتا۔ ادھر آپ نے چاہا، ادھر آنکھ بند ہو گئی۔ کتنی جلدی یہ عمل ہوتا ہے آنکھ کو بند کرنے کا، اس سے جلدی کوئی عمل نہیں ہوتا۔ قدرت کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا بندہ آنکھوں سے تباہ ہوگا، سارے اعضاء بے پردہ بنائے، آنکھوں کو پردے میں رکھا تاکہ تیری آنکھیں تجھے تباہ نہ کر سکے، تیری آنکھیں تجھے برباد نہ کر سکے۔ لیکن آنکھوں کے پردے کا استعمال کرنا تو دور کی بات، ہم نے ان آنکھوں سے زنا شروع کر دیا۔ جتنا ہم آج انٹرنیٹ پر خرچ کرتے ہیں، اتنے میں کئی یتیم بچوں کی تعلیم ہم کروا سکتے ہیں، اتنے میں کئی غریبوں کا گھر کا خرچ چل سکتا ہے۔ نہیں ہوتا ایسا۔ میں یہ نہیں کہتا انٹرنیٹ بند کر دو، میں وہ بات کہتا ہی نہیں جو آپ عمل نہ کر سکیں، لیکن کم تو کر سکتے، ضرورت کے مطابق تو آپ استعمال کر سکتے۔ بس یہی رہ گیا تھا کہ ہم صرف زنا دیکھیں، ننگا جسم دیکھیں، عریانیت دیکھیں، فحاشی دیکھیں۔ ہم نکڑوں پر بیٹھ کر اپنے اعمال کا احتساب کرنے کی بجائے ہم فحش گویاں کریں، برائیاں کریں، احساس بھی نہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ مٹھی بھر جوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا تو یہ چند لوگ پوری کائنات میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی۔ آپ نے جوان کو سمجھا کیا ہے؟ پاکیزہ جوان کی ایک آہ قیامت بپا کر سکتی ہے۔ ایک آہ کی بات کر رہا ہوں، ایک آہ۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، میں تاریخی حقائق کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک آہ، لیکن بس وہ جوان محمد الرسول اللہ کا وفادار ہو، اس کی ایک آہ پوری کائنات میں انقلاب بپا کر سکتی۔ کیا ہے؟ جیلیں بدلی ہے، حکومتیں بدلی، حکومتوں کے تخت پلٹے ہیں، ان پاک دامنوں پاکیزہ لوگوں کی زندگی۔ گنہگار تو خود پر بوجھ ہوتا ہے، زمین پہ بوجھ ہوتا ہے، لوگوں پہ بوجھ ہوتا ہے، وہ کیا انقلاب پیدا کرے گا؟ انقلاب تو وہ پیدا کرتے ہیں جن کی نگاہیں یار کے سوا کسی پر نہیں ہیں۔ ابن جوزی لکھتے ہیں ایک جوان تھے، ان کا نام تھا ثعلبہ ابن عبد الرحمن۔
अलैकुम अनफुसकुम, खुद का एहतिसाब। आइए हम सब अपना एहतिसाब करें इस हदीस के आईने में। बहुत जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि गुफ्तगू का आगाज किया है, लेकिन बात ही ऐसी निकल आई है कि अब इसको छोड़ना भी नहीं चाहता। अल्लाह करे बुजुर्ग के फैजान से किसी के दिल में बात उतर जाए। सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान एक जवान, इब्तिदाई जिंदगी में, ये वो सालिबा नहीं है जिनका तस्करा लोग ज़कात के उन्वान से सुनते हैं। न मैं उस हदीस पे कोई तफसीरा करना चाहता हूँ, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये वो सालिबा नहीं है। इब्न अब्दुर्रहमान में इनके वालिद के नाम के साथ जिक्र कर रहा हूँ। सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे कलमा पड़ा। कितना खुशनसीब था वो जवान जिसको मेरे आका के हाथों पे कलमा पढ़ना नसीब हुआ। जवानी की इब्तिदा थी और हुजूर है ही ऐसे जो हुजूर को देख लेता, हुजूर का गर्विदा हो जाता, हुजूर पे निसार हो जाता, हुजूर से इश्क करने लगता। जिसने आका को देखा आका का ही होकर के रह गया। मेरे आका से अर्ज करने लगे, सालिबा आका, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त आपके कदमों में गुजारूँ। हुजूर अगर आप मुझे अपने यहाँ रख लें तो मैं ज़्यादातर टाइम आपको देना चाहता हूँ। मेरे करीम आका की अदा ये थी, हुजूर किसी को ना नहीं कहते थे। सरकार ने सालिबा को फरमाया ठीक है। जब सालिबा हुजूर की चौखट पे रातों दिन रहने लगे तो मेरे आका ने उनको कुछ काम की ड्यूटी दे दी। लोगों को बुला कर लाना, जानवरों को चारा देना, जो है वो अगर कैदी हैं तो उनके ऊपर नजर रखना, बहुत सारे काम सालिबा के जिम्मे पर थे। अभी तरबियत के मराहिल मुकम्मल नहीं हुए थे, अभी तरबियत के अयाम जारी थे, तरबियत का सिलसिला जारी था, अभी तरबियत की तकमील नहीं हुई थी। ऐसे में एक दिन मेरे करीम आका ने सालिबा से कहा, ए अब्दुर्रहमान के बेटे जाओ और जाकर फलां को बुला कर के लाओ। सालिबा गए, लेकिन चूंकि अभी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई थी, तरबियत के दिन चल रहे थे। हज़रत सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान जब किसी को बुलाने के लिए तशरीफ़ ले गए तो दरवाजे पे दस्तक देने की बजाय उन्होंने ये किया कि दरवाजे को धक्का दे दिया। अब जब दरवाजे को धक्का दिया वो दरवाजा पूरा झट से खुल गया। अब जैसे ही वो दरवाजा खुला तो मंजर ये दिखाई दिया कि दरवाजे पर तो दस्तक देनी चाहिए थी, और इस्लाम का कानून ये है अगर किसी के दरवाजे पे दस्तक दो तो भी वहां खड़े मत रहो, बल्कि हट जाओ दाएं या बाएं, ताकि वो दरवाजा खोले तो उसके घर में तुम्हारी नजर नहीं पड़ना चाहिए, घर में भी नजर नहीं पड़ना चाहिए। इस्लाम का हसीन कानून नजर के हवाले से ये है। बल्कि मेरे करीम आका फरमाते हैं अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मस्जिद की छत पर और अपने घर की छत पर मत चढ़ा करो। हुजूर ने छत पर चढ़ने से बिला काम के, बिला वजह के मना फरमाया है, क्योंकि जब तुम अपने घर पर या मस्जिद की छत पर चढ़ोगे तो ऊंचाई की वजह से जिनके घर नीचे हैं उनके घरों के अंदर तुम्हारी नजर चली जाएगी। इसलिए मेरे नबी ने छतों पर चढ़ने से भी मना फरमाया है। मुसलमानों, ये इस्लाम है, ये किताबों के अंदर है। काश हमारी जिंदगी में ये इस्लाम आ जाता तो आज शाम की सरजमीन पर तुम्हारे घर न जलाए जाते, बैतुल मुकद्दस में तुम्हारी औरतों के साथ ज़िना बिल जब्र न किया जाता, आज मुसलमान इस तरह कुचला न जाता। इस्लाम किताबों में रह गया, मुसलमान कब्रों में चले गए, और अब हम क्या कर रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इतना हसीन है इस्लाम, इतना जमील है इस्लाम, इतना खूबसूरत है इस्लाम। आप बताएं, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी मजहब की किताब में ये कानून बता दे कि घर की छतों पर न चढ़ा करो। है कोई मजहब जो ये कानून बता सकता है? और आज दुनिया जो लर्जा बरंदाम है इसी मजहब की तालीमात की वजह से। वो जानते हैं जिस दिन इस्लाम की तालीम बेनकाब होगी, हर पृथ्वी राज इस्लाम के दामन में दाखिल होने पे मजबूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। तालीम इस्लाम तो ये थी। अलबत्ता सालिबा ने अभी तरबियत के मराहिल मुकम्मल नहीं किए थे तो दस्तक देने की बजाय, उम्र भी छोटी थी, जवानी की शुरुआत थी, दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया झट से। तो उस दरवाजे के पीछे एक औरत बैठकर गुस्ल कर रही थी। अचानक एक नज़र उस औरत पे पड़ी, लेकिन हुजूर की तालीम वो ये पा चुके थे, अगर किसी गलत मंजर पर पहली नज़र पड़े तो कानून इस्लाम ये है, पहली नज़र खुद से पड़ गई तो
ایک ٹکی باندھ کر دیکھنا زنا ہے، فوراً نظر پھیر لو تو اب گناہ نہیں ہوگا، اب زنا نہیں کہلائے گا آپ کا، بلکہ اگر کسی غلط منظر پہ نظر پڑ جائے اور آپ فوراً نظر پھیر لیں، میرے نبی فرماتے ہیں اس سے پہلے جتنے گناہ کیے اللہ سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جتنے گناہ اس سے پہلے، اس گناہ سے پہلے بلکہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہوا، نظر پڑی آپ نے یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھیر لیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اسی وقت جو آپ نے نظر پھیری ہے اس کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت 300 حوروں کے ساتھ آپ کا نکاح فرمائے گا۔ آپ زمین پر ہے اور جنت میں آپ کا نکاح ایک دو نہیں بلکہ 300 حوروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اے میری قوم کے جوان، تجھے کس نے کیا نشہ دے دیا، تجھے کس نے کیا لاؤبالی پن سے آشنا کر دیا؟ میرے بھائی یہ زندگی ختم ہوگی، جو ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے ذرا اس کی بہاروں کو تو دیکھ، اس کا لطف تو دیکھ، اس کی منزلیں تو دیکھ، اس کی آرائش تو دیکھ، اس کا حسن اور خوبصورتی تو دیکھ۔ بہرحال ثعلبہ کی نظر جیسے پڑی، حضور علیہ السلام تو یہ بتا چکے تھے کہ اگر پہلی نظر غلط منظر پہ پڑ جائے فوراً نظر پھیر لو۔ انہوں نے نظر پھیر لی، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کو رسول پاک کا سچا عشق ہے پھر ان کی طبیعت کیا ہے؟ دل میں کھٹک سی آئی، دل میں عشق رسول نے کچوکے لگائے۔ ثعلبہ ایمان لانے کے بعد تو نے یہ کون سا منظر دیکھ لیا؟ ایک عورت کا نظر پھیر لی لیکن پھر بھی دل میں کیا دیکھ لیا تو نے کیا دیکھ لیا؟ اب ثعلبہ کا عشق بولنے لگا۔ ذرا اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو کتنے بڑے عاشق رسول ہیں ذرا یہ بھی دیکھیں۔ رابعہ جنت جلانے اور جہنم بجھانے گئی، بڑے مزے لے لے کر واقعہ بیان کرتے ہو۔ رابعہ کسی عاشق کا نام ہے، تو بن تو صحیح عاشق، تو بن تو صحیح عاشق، عشق کے عین سے ناواقف اور عاشقوں کی بولی۔ طوطا انسان کی بولی بول کر انسان نہیں ہو جاتا، طوطا طوطا ہے، انسان انسان ہے۔ عاشقوں کی بولی دہرانے سے کوئی عاشق نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کا دل یار کے عشق میں جل نہ جائے۔ ارے جب یار کے عشق میں دل جلتا ہے تو پھر وہ یوں کہتا ہے مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جان۔ پھر جب محبوب کے عشق میں دل جلتا ہے تو وہ کہتا ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ ہم تو بطور طوطا ہو گئے، طوطوں کی طرح ہو گئے۔ عاشقوں کی بولیاں کتابوں میں پڑھ لی، بزرگوں سے سن لی اور اسی کو دہرانے لگے اور ہم سمجھنے لگے کہ ہم عاشق ہیں۔ نہیں، عشق کا سبق اس طریقے سے رستوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ عشق کا سبق پڑھانے کے لیے تو پھر کوئی کربلا منعقد ہوتا ہے۔ منصور سے پوچھ عشق کیا ہے، جنید و بایزید سے پوچھ عشق کسے کہتے ہیں، صدیق و فاروق سے پوچھ عشق کی لذتیں کیا ہوتی ہیں، اویس قرنی سے پوچھ عشق کسے کہتے ہیں۔ اتفاق سے آج کی تاریخ غالباً بلکہ جو تاریخ گزری 7 شوال کی وہ سیدنا اویس قرنی کی شہادت کی تاریخ۔ شہید ہوئے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگوں نے ان کے وصال کی بات کی ہے، لیکن بات یہ کہنے چلا تھا کہ ثعلبہ کا عشق اب بولنے لگا، ثعلبہ کا عشق گفتگو کرنے لگا۔ نظر پڑی پھیر لی، نظر پڑی پھیر لی، نگاہ پھیر لی، لیکن اب ثعلبہ کو احساس ہوا۔ ذرا توجہ دل کے کانوں سے، تھوڑا سا اگر اٹھ بیٹھ بند ہو جائے نا تو اچھا ہوگا۔ حالانکہ آپ پونا والے کبھی ایسا نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا کوئی ضرورت سے آپ جا رہے ہوں، اگر جانا ہو تو پہلے نکل جائیں، جس کو جانا ہو نکل جائیں تاکہ گفتگو آگے کی آپ کو آسانی سے سننے میں لطف آئے۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ میری طرف کریں۔ ثعلبہ نے نظر پھیر لی، جیسی دل میں عشق نے کچوکے دیے، ثعلبہ کو ایسا لگا کہ نبی تو سب جانتے ہیں۔ وہ باپو نے ابھی شعر پڑھا تھا نا،
سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، تو وہ جیسے سرے آئینہ اور پسے دیوار سنتے ہیں تو وہ سرے آئینہ بھی دیکھتے ہیں اور پسے دیوار بھی دیکھتے ہیں، اور صرف دیوار نہیں بلکہ وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھتے۔ میرے امام نے کہا سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سب دیکھتے ہیں، سب کے دل دیکھتے ہیں، سب کی سوچ دیکھتے ہیں، سب کی فکر دیکھتے ہیں، لیکن اب سالبہ کا ذہن اور دل اور دماغ کا اضطراب دیکھیں، عاشق کی تڑپ دیکھیں۔ آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اللہ سے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میری معافی نہیں ہو سکتی تو جتنی بڑی چاہے مجھے سزا دے دے، میں ہر بڑی سے بڑی سزا سہ لوں گا، لیکن ایک عرضی ہے میرے اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا، میرے اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ بڑی سے بڑی سزا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو ہوگی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل دکھ جائے گا، اور میں اپنے حبیب کا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ جتنی بڑی چاہے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا۔ بس ایک ہی بات، اب پچھتاوا آ رہا ہے۔ عاشق کا انداز کیا بول رہا ہے؟ اللہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، نہ پیدا ہوتا، نہ یہ منظر دیکھتا، اور نہ اس کی خبر میرے محبوب کو ہوتی، نہ ان کا دل دکھتا۔ میں نے کیا کیا؟ اپنے محبوب کا دل دکھایا۔ اللہ تیرے محبوب کو یہ خبر مت ہونے دینا۔ بس حضور کے پاس نہیں گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن ایک پہاڑ میں چلے گئے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، حدیث میں آتا ہے 40 دن تک بھوکے پیاسے غار میں بیٹھ کر رو رہے، اے اللہ تیرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دے، یا معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن تیرے حبیب کو اس کی خبر مت ہونے دینا۔ حضور علیہ السلام گاہے گاہے پوچھتے ہیں ارے وہ ثعلبہ نہیں دکھتا، میں نے اس کو کسی کو بلانے بھیجا تھا، کہاں چلا گیا؟ صحابہ کہتے آقا اس کے گھر والے بھی کوئی رپورٹ نہیں دے رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بتا رہے، آقا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ 40 دن کے بعد حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، خاص طور پہ فاروق اعظم کو اور حضرت سلمان فارسی کو، عمر جاؤ، وہ ثعلبہ پہاڑ میں بیٹھا رو رہا ہے غاروں کے اندر، اس کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ ہے عاشقوں کی طبیعت، یہ ہے عاشقوں کا انداز۔ ایک نہ کردہ گناہ، نہ کردہ گناہ، گناہ نہیں نہ کردہ گناہ، کیونکہ پہلی نظر پڑی تو پھیر لی نہ کردہ گناہ۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن 40 دن تک نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں، اور ایک ہی بات، اللہ میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا۔ سنیوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ آسان ہے۔ روزانہ کتنے پاپ کرتے ہو، اور ان پاپوں کی خبر حضور کو نہیں ہوتی؟ حضور کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اکثر میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنی امت کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر جب ہم غزلیں اور گانے سنتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ جب ہم حرام اور سود اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ جب ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے بازاروں میں پھرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ جب فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں کا تالا کھولنے والا کوئی موجود نہیں رہتا ہوگا، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ فجر کی نماز میں 2-3 بڈھوں کے سوا کوئی جوان نہیں آتا، اس وقت کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ نبی کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کرنے والوں، نبی کا دل دکھا کے انہیں رلاؤ، اور پھر یہ تصور کرتے ہو کہ قدرت تمہیں خوشیاں دے گی؟ اپنے اعمال سے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ، یہ تصور کرتے ہو کہ تمہارے آنگن میں رحمتوں کی برسات ہوگی؟ نہیں۔ سب سے زیادہ اگر انسانوں میں ہم پر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ کے رسول کا حق